لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کیا معنی ہے؟ تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ دیکھیے یہ چیزیں، یہ سوالات ہمارے لیے کس قدر اہم ہیں، یہ سوالات ہمارے لیے کس قدر اہم ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کلمے میں کیا کچھ ہے، ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کلمہ نفی اور اس بات پر مشتمل ہے۔ کیا معنی؟ نفی اور اس بات۔ نفی کے معنی انکار، اس بات کے معنی کس چیز کا ثابت کرنا، اس بات۔ تو لا الہ کا جو لفظ ہے اس میں کیا ہے، اس میں نفی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کی نفی کرنا، اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کی نفی اور انکار، یہ لا الہ کے اندر ہے۔ اور الا اللہ کا لفظ جو ہے اس میں کیا ہے، صرف ایک اللہ کے لیے اس کی بندگی، اس کی عبادت کا حق ثابت کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کا حق ثابت کرنا، یہ الا اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ لا الہ کے اندر انکار، کہ جب آپ نے لا الہ کہہ دیا تو کائنات کے ہر طرح کے معبودوں کا انکار کر دیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، لا الہ۔ کیونکہ لا جو ہے یہاں پر کیا ہے تو نہیں کا معنی، لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں لا نافیہ للجنس، لا نافیہ للجنس، ایسا لا جو جنس کی نفی کرتا ہو۔ جنس کی نفی کا معنی کہ اس طرح کی الہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں کائنات میں۔ جب میں کہتا ہوں لا رجل، کہ کوئی آدمی نہیں، کوئی مرد نہیں، اس کا معنی کیا ہوا کہ مرد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس جگہ پر، فرض کرو۔ تو اسی طرح جب لا الہ کہا تو کیا کہا کہ الہ نام کی کائنات کے اندر کوئی چیز ہی نہیں۔ الہ کے معنی جس کی عبادت ہوتی ہو، جو معبود ہو، کہ کائنات کے اندر کوئی معبود ہے ہی نہیں، اگر ہے تو کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ۔ تو کائنات کے اندر کوئی معبود ہی نہیں سوائے اللہ کے، یہ اس کا لفظی معنی۔ کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں سوائے اللہ کے، کہ کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اور یہ انداز کیوں ہے؟ ہم چاہتے ہیں ذرا اس معنی کو اچھی طرح غور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ انداز کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اس انداز کے بغیر توحید جو ہے وہ صحیح معنوں میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ معبود ہے، کیا خیال ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ معبود ہے تو اوروں کا انکار نہیں کیا میں نے۔ ہاں اللہ معبود ہے تو ٹھیک ہے، سورج بھی ہے، فلاں بت بھی ہے، فلاں ولی بھی ہے، اللہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ تو میرا یہ کہنا کہ اللہ معبود ہے، اگر یہ میں نہ بھی کہوں کہ اللہ بھی معبود ہے تو پھر تو واضح طور پر وہ شرک کا معنی واضح ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں۔ لیکن اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ معبود ہے تب بھی اوروں کا انکار میں نے نہیں کیا، سمجھے نا؟ اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ انداز جو ہے نفی اور اس بات کا، اوروں کا انکار اور صرف ایک اللہ کا اقرار، یہ چیز کیوں ضروری ہے کہ اس کے بغیر توحید ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی باقی چیزیں بھی، ان کو بھی اگر آپ نے کسی چیز کا ثابت کرنا ہو، کہ فرض کرو کہ اس مسجد میں اگر آپ کہنا چاہیں کہ سوائے کسی خاص آدمی کے کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، تو آپ فرض کریں، کہیں لا رجل فی المسجد الا ابراہیم، کیا معنی؟ لا رجل، کوئی آدمی نہیں فی المسجد، مسجد میں، الا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے۔ اس کا معنی آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ مسجد میں ابراہیم کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ مسجد میں ابراہیم ہے یا ابراہیم مسجد میں ہے، تو کیا اس کا معنی ہے کہ اور کوئی نہیں ہے؟ اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے توحید کے لیے بات کر رہے تھے کہ یہ انداز ضروری ہے، اور اسی انداز کو، اسی چیز کو قرآن و سنت میں جگہ جگہ پر اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ خصوصاً توحید کا ذکر جہاں بھی ہوا اسی انداز سے ہوا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہیں پر یہ انہی الفاظ کے ساتھ انداز ہے، اور کہیں پر اس کے معنی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وہاں پر کیا ہے؟ اس کا معنی ہے، اگرچہ الفاظ کی ترتیب یہ نہیں ہے لیکن معنی یہ ہے۔ تو توحید کا قرآن و سنت میں جہاں بھی بیان ہوا ہے وہ اس کا بیان ہوا یہ اس انداز سے ہے کہ توحید ہوتی ہی یہ ہے کہ اوروں کا جب تک انکار نہیں ہوگا اس وقت اللہ کی توحید نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہر زمانے کے مشرک و کافر یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن جس چیز کا جو ان کے اس ایمان کے اندر کمی کمزوری کہاں پر تھی؟
ان کے اس ایمان کے اندر کمی کمزوری تھی کہ اوروں کا انکار نہیں تھا. مکہ کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، لیکن اوروں کا انکار نہیں کرتے تھے، اوروں کا انکار نہیں تھا. اور آج کے بھی اگر کوئی کلمہ گو مشرک ہیں، اس طرح کے لوگ جو شرک میں پڑے ہیں، ان کے بھی شرک کی وجہ یہی ہے، ان کے بھی شرک کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوروں کا انکار نہیں ہے، بلکہ اوروں کے ساتھ بھی ان کے تعلق ہیں. اس لیے اب بات کر رہے تھے کہ توحید جو ہے وہ اس انداز کے بغیر ثابت ہو سکتی ہی نہیں. توحید کے لیے یہ انداز ضروری ہے کہ جب تک اوروں کا انکار نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت نہیں ہوگی. اس لیے لا الہ الا اللہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نفی اور اثبات. لا الہ کے اندر کائنات کے ہر معبود کی نفی کہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، پہلی بات تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور دوسری بات اگر کوئی معبود ہے تو وہ جھوٹا ہے، باطل ہے. اگر کوئی حقیقی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، تو الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے. اور اسی چیز کو قرآن و سنت میں ذکر کیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. لا الہ الا اللہ کا معنی اس آیت کے اندر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ میں کیا ہے؟ لا الہ. یکفر بالطاغوت، اللہ کے سوا کچھ بھی کسی کی عبادت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اسے کیا کرنا ہے؟ اس سے کفر کرنا، اس کا انکار کرنا ہے. یہ ہے لا الہ. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ. الا اللہ کا معنی کہاں پر آیا؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان. اس لیے اگر کوئی یہ دوسرا جز بھی ضروری، کیوں ہم نے پہلے جز کی وضاحت کر دی، دوسرا جز بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا اور ہر ایک کا انکار کرتا ہوں، لیکن کیا اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت پر چل رہا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اوروں کا انکار کرنے سے بھی توحید نہیں. اس لیے پہلا جز کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا کفر، اس کا انکار. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا، ایک اللہ پر ایمان، اس کا اقرار. تو جس نے یہ کام کیا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. فقط پس یقیناً استمسک، اس نے مضبوطی سے تھام لیا. امسک کہتے ہیں امسک، پکڑو، تو امسکا پکڑنا، استمسکا اس میں دو حرف زیادہ ہوئے ہیں، اور دو حرف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا معنی بھی زیادہ گہرا ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا ہے. فقد استمسک، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. کیا پکڑا؟ بالعروہ. عروہ کہتے ہیں کسی چیز کا بھی کڑا ہے، کوئی ہینڈل ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس کو عروہ کہتے ہیں. خصوصاً جو کسی چیز کا کڑا ہوتا ہے تو اس کو پکڑ لیا اس نے، عروہ کو، اس کڑے کو پکڑ لیا. الوثقیٰ، جو کڑا کیسا ہے؟ مضبوط ہے. کڑا بذات خود بھی مضبوط ہے، کوئی کمزور نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے. اور کڑا مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگا ہوا ہے، مضبوطی سے لگا ہوا ہے. آپ دروازے کے کڑے کو پکڑتے ہیں، دروازے کے ہینڈل کو پکڑتے ہیں، ہینڈل خود ہی کمزور ہے، آپ کی زیادہ تو طاقت قوت کی وجہ سے وہ ٹوٹ سکتا ہے. آپ کی طرف سے جب زیادہ زور پڑے گا تو ٹوٹ جائے گا. ہاں وہ خود تو مضبوط ہے، لیکن اس کو لگنے کا انداز مضبوط نہیں ہے. وہ لگا ہے، مضبوطی سے نہیں لگا ہوا، الگ ہو سکتا ہے. آپ کو جب آپ کو اس پر زیادہ زور پڑا، ہینڈل تو نہیں ٹوٹا لیکن اکھڑ گیا، ہینڈل اکھڑ گیا. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور ایک اللہ پر ایمان لایا، اس نے اس کڑے کو پہلے اس نے کڑے کو مضبوطی سے پکڑا. کڑی کی کیفیت کیا ہے کہ وہ خود بڑا مضبوط ہے اور مضبوطی کے ساتھ لگا جڑا ہوا ہے، الگ ہونے والا نہیں. لن انفصام لہا، اس کو الگ نہیں ہو سکتا، الگ ہونے والا نہیں ہے. انفصام کے معنی الگ ہونا. دوبارہ پھر دیکھیں آیت کو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت ہے، کیونکہ یہاں پر عبادت کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں پر ہم کہیں گے ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہے وہ طاغوت ہے. تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا انکار کیا، لا الہ کہہ دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایک اللہ پر ایمان لایا، الا اللہ کہہ کر صرف ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا، فقد استمسک، فقط پس یقیناً، یقینی طور پر. اور قد کا لفظ جو ہے یقیناً اس کا معنی کرتے، کیا معنی اس کا؟ کہ شک و شبے کو دور کر رہا، کہ یہ بات جو ہو رہی ہے، جس بات کے آگے بیان ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، وہ بات کس قدر یقینی بات ہے. فقط پس یقینی طور پر اس نے استمسک، مضبوطی سے تھام لیا. العروہ، کڑا کون سا؟ الوثقیٰ، جو بڑا مضبوط کڑا ہے. مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا.
لن فصام لہا، جو کڑا الگ ہونے والا نہیں، نہ ٹوٹنے والا ہے نہ الگ ہونے والا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی، اور اس طرح کی اور کئی آیات ہیں جس طرح ہم نے ذکر کیا ابھی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ تعبد اللہ کے اندر کیا ہے؟ الا اللہ، ولا تشرک به لا الہ، یعنی بعض اوقات قرآن و حدیث کے اندر یہی ترتیب ہوتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی ہے، کہ پہلے انکار پھر اس بات، اور کہیں پر پہلے اس بات ہے پھر انکار ہے، کہیں پر پہلے اس بات ہے پھر انکار ہے، تو دونوں طرح کے انداز پائے جاتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر جو ہے پہلے اس بات ہے کہ تعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کر، اور اللہ کی عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ولا تشرک به شیئا، اس کے ساتھ کوئی تو شرک نہ کر۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ پھر سے ہم دوبارہ دہراتے ہیں، اور یہ بہت اہم ضروری سوال ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ جو ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک نفی اور دوسرا اس بات۔ نفی کیا ہے؟ کہ لا الہ، یہ نفی ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے اس کی عبادت، اس کا انکار، اس کے الہ ہونے کا انکار، کہ معبود نہیں ہے۔ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کہ کوئی کائنات میں عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ کہ جب تک اللہ کے سوا اوروں کا انکار نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی توحید اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ آدمی کہے کہ ٹھیک میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اوروں کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی امیدیں ہیں، اوروں کے ساتھ اس کے دل کے تعلقات ہیں، تو یہ توحید نہیں بلکہ شرک ہے۔ اس لیے جب تک اپنے دل کو اللہ کے لیے، اسی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ہمیشہ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حنیفہ، حنیف کا لقب دیا ان کو۔ حنیف کے معنی یکسو، ایک طرف جھکا ہوا، کہ جس میں دوسری کسی چیز کا میلان ہو ہی نہ، کسی اور چیز کی طرف جھکاؤ ہو ہی نہ۔ تو یہ ہے عبادت، یہ ہے توحید۔ اور دلیل کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، اوروں، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس یقیناً اس نے تھام لیا، پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو جو الگ ہونے والا نہیں ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کر۔